یہ ہے، یہ میں ہوں، یہ ہے. دو آمنے سامنے آ گئے. اب کر لو موازنہ. اس لیے بلایا معراج کی بلندیوں پر. جو افضل تھا وہ گیا اور میں ہوں، اور یہ بس میرے بعد یہ ہے. اب میرے بعد یہ ہے، اب یہ جسے کہہ دے میرے بعد یہ ہے. اس میں جھگڑا کیا ہے، اس میں فساد کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے؟ آپ کی زندگیاں اسی پہ چل رہی ہیں، اسی پہ چل رہی ہیں. کتنا مزہ آتا ہوگا آپ کو کہ آپ یہ جو تگ و دو کرتے ہیں کہ ہم کوئی ڈگری لے لیں. اب تو لوگوں کی آسانیاں اس پہ ہے کہ بھئی ڈپلوما کر لو. اس لیے کہ پہلے 6 سال لگتے تھے بی اے اور بی کام کرنے میں. بس میٹرک اور انٹر کے بعد 4 سال کا ڈپلوما کر لو، 1.5-2 لاکھ کی نوکری مل جائے گی. اور مل گئی تو میں اس کرسی پہ ملی. 8-10 لڑکے انڈر میں ہیں، کہہ ٹائی وائی لگا کے ہم افضل ہیں. اور اگر چپراسی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں بھی گریڈ ہیں. 2 طرح کے ہوتے ہیں چپراسی، نہیں ہوتے؟ ایک طرح کا نہیں ہوتا جی. دیکھیے کیسا تھا کو یاد ہے، یو ڈی سی ایل ڈی سی. یہ کیا ہے؟ تو ایک تو ہے نا افضل. تو وہ کون سا شعبہ ہے جس میں فضیلتیں نہیں ہیں؟ ارے سارے شعبوں کی فضیلتیں تسلیم ہے. جب علی پہ آئے تو دم نکل گیا. اب کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ جب ان کی مجلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی کی فضیلتیں بیان کریں، تو وہ غلط فہمی میں دور کر دوں کہ علی کو اس کی کیا ضرورت ہے. آپ نے کہا علی شبیہ سو گئے تو علی کو کیا سوئے تو تھے، ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ کروڑوں لوگ مل کے کہیں ہاں سوئے تھے، بڑی خدمت کی، تو علی کا کیا؟ مطلب وہ کتنے بڑے ہو گئے، ان کو بڑی خوشی ہو گئی، بڑے شبیہ ہجرت کی بیان کر. ارے بھائی ہماری تاریخ ہے. ان کے اوپر کیا اثر پڑا؟ بدر کے فاتح تھے، وہ کے فاتح، جو چاہے کہتے رہو، ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ انہوں نے تو یہ سب کیا ہے. تو کیا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم علی کو کوئی بڑھا چڑھا رہے ہیں؟ وہی تو سمجھانا ہے اس اشرے میں، وہی بتانا ہے کہ اس کا تعلق علی سے نہیں ہے. جو کچھ مجلس میں ہو رہا ہے علی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان چیزوں کا کس کا مطلب ہے وہ بتانا ہے. اوہ بخار آ گیا، پیشانی چل رہی، بخار آ گیا. اچھا ابھی ذرا تھرمامیٹر لا، کیوں ایسے دیکھ کے بتا دیجیے. نہیں گرم تو ہے، یہ نہیں پتا کتنے تھرمامیٹر. اوہ بغیر آلے کے پتہ چلنا مشکل ہے. تو آپ سوچتے جائیے ڈاکٹر کیا کر رہا ہے. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. یہ آلہ لگایا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ کیسے کیسے کیمرے اور یہ سب ایجاد ہو گئے، پتہ لگایا جا رہا ہے. اچھا دودھ میں پانی کتنا ہے، یہ آلو میں کتنے وٹامن ہیں، ٹماٹر میں کتنے اور کینو میں کتنے ہیں. تو آپ کو تو یاد ہوگا، کمپیوٹر پہ دیکھ لیا، لوگوں سے سن لیا. جس نے پتہ لگایا ہوگا اس نے کوئی آلے کے ذریعے چیک کیا ہوگا نا. تو پتہ چلا کہ بھئی سنترا کیوں افضل ہے اور سیب اس سے افضل کیوں ہے اور انار اس سے افضل کیوں ہے. اس لیے کہ میٹر اور پیمانے لگا لگا کے. تو اس سے انار کو کیا فائدہ ہوا، سیب کو کیا فائدہ ہوا. ارے فائدہ تو تمہیں ہو رہا ہے نا، تمہیں وٹامن چاہیے، تم کھا رہے ہو سیب. تو علی کی فضیلت یعنی ہم فتح خیبر اور ہجرت اور معراج کے پیمانوں سے علی کا پتہ لگائے، فائدہ ہم کو آ رہا ہے علی کو. ہم کو پتہ لگانا ہے. ہم اپنے دماغ کی تشفی کے لیے، اپنے دل کی تشفی کے لیے کیوں تشفی کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تشفی؟
نہیں وہ اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بھائی یہ سیب تو بہت مہنگا بک رہا ہے، تو پھر بیر لے لیجئے، وہی وٹامن بیر میں ہے۔ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، بیر کھا کے تو کھانسی ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹر سے پوچھیں گے، تو آخر میں ثابت ہو گیا نہیں صاحب کہاں بیر اور کہاں سیب، تو پتہ چلا کچھ لوگ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، وہ کھا لیجیے کھا لیجیے۔ تو ہم اپنے ذہنی تشفی چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں یہ بھی افضل تھے اور وہ بھی افضل اور وہ بھی افضل۔ ہم اپنی تشفی چاہتے ہیں، ہم علی کو دریافت کر رہے ہیں، یہ پیمانے ہیں، خیبر، خندق، شب ہجرت، یہ رسول کی حدیثیں، یہ پیمانے ہمارے ذہن کی تشفی کے پیمانے، علی کو ناپنے کے پیمانے۔ ایسا کوئی پیمانہ نہیں بنا کہ علی کو ماپا جائے، ایسا کوئی پیمانہ نہیں بنا، اگر وہ پیمانہ دکھائی دیتا تو ناپے نہ۔ نہیں سمجھے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے، پیمانہ نظر کہاں آ رہا ہے جو ناپے، دکھائی دے تو پتا چلے۔ پیمائش کے لیے کوئی ہمارے پاس آلہ کاری نہیں۔ ہاں ہم اپنی تشفی چاہتے ہیں کہ ہم جس سے وعدے کیے بیٹھے ہیں، کیا وعدے کیے بیٹھے ہیں، ہم تم سے محبت کریں گے، یہ بھی تو ایک پیمانہ ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے مسائل ہیں، یہ علی کے مسائل نہیں ہیں۔ ان کا بھائی وہ تشہد میں علی ولی اللہ، یہ کیا بحث ہے، یہ کیا بحث ہے، یہ بحث بیکار ہے، اس سے علی کو تھوڑی کوئی فائدہ ہے۔ نہیں بھائی، ہر چیز کا پیمانہ ہے، ہر چیز کا پیمانہ۔ روزے کا پیمانہ کیا ہے، حج کا پیمانہ کیا ہے، یہ سب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حالانکہ سب آپ کو پتہ ہے، چونکہ موضوع جب ایسے رخ سے آتا ہے تو ذہن سے سب نکل جاتا ہے۔ حالانکہ 1000 بار کا سنا ہے، خمس کا ایک پیمانہ ہے، زکوٰۃ کا ایک پیمانہ ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ ہر چیز کا پیمانہ بنا کے شریعت نے دیا ہے، تو نماز کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں صاحب نماز تو صحیح ہوتی ہے، کیسے صحیح ہوتی ہے، کہاں صحیح ہوتی ہے؟ وہ دیکھیے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھیے مالکی کیسے پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ تو یہاں رکھے ہیں، ان کا ان کے، شافعی ان کا یہاں ہے، اور کا ان کے تو یہاں ہے، بھائی یہیں تک کافی ہے۔ وہ تو کہیے چوتھے نے ہاتھ کھلوا دیے، مگر کیا ہو، تو پیمانہ کہاں ہے، نماز کا پیمانہ کہاں ہے؟ ارے یہ تو ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ تو چھوڑ دیجیے، یہ جو 50 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں سب کے پیمانے الگ الگ ہیں، سب کی نمازیں برابر نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ سب کی برابر کیسے ہو جائیں؟ کوئی کچھ پلان ذہن میں رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، تو قبولیت میں برابر کیسے ہو جائے؟ تو نماز کا پیمانہ علی ہے۔ علی، اب کو یہ سمجھے کہ صاحب یہ علی کی فضیلت ہے کہ اگر تشہد میں سارے شیعہ سنی علی ولی اللہ پڑھنے لگے کہ علی کا بڑا نام ہو جائے گا، علی بڑے مشہور ہو جائیں گے، ارے بڑا کام ہو جائے گا صاحب، علی نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا ہے مکانہ بات ہے، علی کا اس میں کیا ہے، مسئلہ تمہاری نمازوں کا ہے۔ اچھا دیکھیں اس میں ایک باریکی ہے، نماز کے مسئلے میں نماز کو ذات سے الگ کر لیتے ہیں۔ یہ کھڑی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اور سب پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ نماز نہیں ہے، وہ یہ کھڑی ہے، اس کے خلاف مت بولیے، یہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ افضل ہے اور یہ فلانا ہے۔ بھائی یہ سب پڑھ رہے ہیں، ادھر اشارہ کر کے کہیے یہ والی جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ والی، یہ والی، یہ والی کون سی ہے، یہ والی کون سی ہے، سب کی ذات میں سے الگ کیا، یہ کھڑی ہیں، یہ کھڑی ہوئی ہیں۔ بھائی ایک عمل ہے جو سب کر رہے ہیں، سب کا قبول ہو رہا ہے، سب کی قبول ہو رہی ہیں۔ پروپیگنڈا کیسا کیا ہے، پروپیگنڈا کیسا کیا ہے، اب اس میں سب بھیانک ہو گئے، جانے کہاں سے وہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تشہد میں علی ولی اللہ۔ یہ مسئلہ کوئی نیا تھوڑی ہے، تو پرانا مسئلہ ہے بھائی، اسی پہ نمازیں الگ ہوئی، اسی مسئلے پہ۔
دیکھیے یہ مسئلہ نہ اٹھتا تو سب ایک طریقے سے پڑھ رہے ہوتے، سب کی الگ الگ، سب کی الگ الگ، سب کی الگ الگ۔ ایک رنگ کی میں نے نہ دیکھی، ایک ہی آدمی 5 وقت کی 5 رنگ کی پڑھتا ہے۔ میں گیا حج کرنے، جب مدینے گیا تو صبح کی نماز میں گیا مسجد نبوی، تو امام صاحب پڑھ رہے تھے سورہ الحمد کے بعد سورہ مدثر۔ زور میں گیا تو سورہ الحمد کے بعد سورہ مزمل، اور کبھی سورہ طٰہٰ پڑھیں، کبھی کچھ پڑھیں، کبھی لمبی لمبی نمازیں اور ہر رنگ کی نماز۔ اور یہاں تو جلدی سے اللہ، وہ تو کھڑے پڑھے چلے لمبے لمبے سورے، لمبے لمبے سورے۔ اب مائک پہ ہو رہا ہے، سب پورا مدینہ کھڑا ہوا ہے، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے۔ اب بعض لوگ پیچھے اپنا، وہ تو چونکہ سب کا منہ ادھر ہوتا ہے نا، تو عید کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھا سورہ پڑھا، اللہ اکبر، اہل الجبروت، اہل الجبروت، 8-10 بار یوں، تو ایک ساتھ کہنا بھائی کوڑیاں تھک گیا، یہ پیچھے کی سب میں ہو رہا ہوتا ہے۔ قبول ہو گئی، قبول، آپ کو کیا پتا، آپ ادھر کا منہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب پیچھے کیا ہوگا، یہ سب ہوتا ہے۔ گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ کعبے میں دیکھا ہے میں کھڑا ہوا، ایک دم جہاں اذان ہو جائے اور نماز شروع وہیں کھڑے ہو جائیے، خانہ کعبہ میں بھی کھڑے ہو گئے۔ اور وہ سیب کی پیٹیوں کی دکان تھی، وہ پیٹیاں نکالا تھی، ادھر سے ادھر گاڑی کھڑی، ادھر پیٹی آ رہی، ادھر جا رہی۔ اب وہ سب اس کو دیا پیٹی، اس کو نماز ہو رہی ہے، سب اللہ ہو، پیٹی دیا، سارے کام ہو رہے ہوتے، نماز ہو رہی کھڑے۔ کیا مطلب ہر رنگ کی ہے، ہر رنگ کی۔ اچھا اب وہ بھی چھوڑ دیجئے، وہ کیا، وہ جو اسمگلنگ کر کے آیا ہے تو ہو گئی، چور چوری کر کے آیا، چوری تو مطلب یہ خیر العمل کے، اس بھی کود گیا دری کے اندر، اوپر سے کودا، اندر دری میں کود گیا، دری کے سارے پیسے لے کے اوپر سے نکل آیا، وہیں صفائی بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ یہی سامنے کا قصہ بابا، چور آیا، اس کے کھڑا ہو گیا وضو کر کے، اور وہ کھڑا ہو گیا خیر العمل، ہر عمل دنیا کا کیا، اور آ کے کیا کہنے، کیا متقی ہے، اور یہ افضل ہے، یہ جو پڑھنے والی سے افضل ہے، یہی تو پوچھنا ہے کہ ان کا عمل افضل ہے، اور یہ پوری امت پڑھ رہی ہے تو سب کی نمازیں کیا علی سے افضل ہے؟ اس لیے رسول اللہ نے یہ بات رکھی کہ نماز جب افضل ہوگی جب اس میں علی کا نام آئے گا۔ جب آپ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے بڑے مسائل ہیں، بڑے جیسے کوئی بڑے نکتے پیدا کر دیتے، اور تمہارے باپ دادا نے نہیں پڑھا، تو نہ پڑھاؤ، نہیں پڑھا، آپ کو کیسے پتا کہ نہیں پڑھا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتا کہ نہیں پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، تو آپ کے باپ دادا جہنم میں جائیں گے، آپ کا دماغ خراب ہے، جو پڑھا رہا تھا وہ جائے گا، جس نے پڑھائی تھی اور بتایا نہیں وہ جائے گا جہنم میں، پیچھے پڑھنے والے نہیں جائیں۔ اور آج بھی سب سن لیں اور میسج پہنچا دیں، جو مجلس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ نماز میں تشہد میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو مجلس میں بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن جو پڑھ رہا ہے منبر پہ جہنم میں وہ جائے گا، وہ جائے گا۔ بہکایا اس نے ہے، بہکایا اس نے۔ جو منع کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور مجلس میں جو واہ کریں وہ تو مزے لے رہے ہیں، وہ مزے کیا لے رہے ہیں، وہ بڑے آرام سے واہ کر کے اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں، وہ ہیں یہاں کے، وہ جہنم بھیجنے یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے لوگ بیٹھے تمہارے نہیں ہیں، وہ تمہیں بھیج رہے ہیں، وہ ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے۔
آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میر تقی میر کا مصرع اور غالب کا مصرع. ارے بھائی مصرع جب غلط ہوتا ہے، ابھی تو جاوید سنا رہے تھے قصہ. دیکھیے یہ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب یہ ہے، یہی تو بتانا ہے. یہ باتیں بڑی سامنے کی ہیں مگر پتہ ہو، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. شعر میں غلطی ہو گئی، اب میں شعر پڑھوں، جاوید تو غلط پڑھا آپ نے، مصرع غلط شعر. یہ نہیں ہوتا. جیسے ہی غلطی آئے گی جاوید صاحب کیا کہنا پھر پڑھیے گا. ارے سب ارے کیا کہنا پھر پڑھیے گا. وہ پڑھے جا رہے تشہد میں نہ پڑھو، وہ کہہ رہے بابا بابا.